السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس وقت ہم عشاء کی نماز پڑھ کے حیدرآباد کی مسجد الوحیین میں بیٹھے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے خطبہ جمعہ سننے کے بعد بھی ایک عالم کا سمجھیے ایک معمولی طالب علم کا بیان سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے اور ان کے صحیح علم سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مسجد الوحیین یہ جو نام ہے اسی کو دیکھ کر میں نے درس کا انتخاب بھی کیا ہے۔ وحیین کہتے ہیں دو وحی کو۔ وہ کیا ہے وحیین؟ وحیین کا معنی ہوتا ہے قرآن و حدیث۔ قرآن بھی آسمان سے آیا، حدیث بھی آسمان سے آئی۔ دونوں میں فرق یہ ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سمجھ گئے آپ قرآن و حدیث کا فرق؟ قرآن کے الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا پڑھا کس کے سامنے؟ جبرائیل کے سامنے۔ جبرائیل پورا سنیں۔ جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے پڑھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کون پڑھا؟ اللہ پڑھا، ماشاءاللہ پورا سنا۔ کون سنے؟ جبرائیل سنے۔ جبرائیل آ کر پورا پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اسے بولتے آسمان سے آنے والی وحی۔ اب جو حدیث جو آتی ہے وہ وحی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، وحی کا جو معنی مفہوم پورا آسمان سے آیا ہے۔ کوئی بھی صحیح حدیث ہم جو سنتے ہیں نا وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی۔ الفاظ کس کے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسے بولتے ہیں وحی۔ تو وحی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو کیا کیا مشکلات پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پانے کے لیے، وہ چیزیں انشاءاللہ ایک 15-20 منٹ کے درس میں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے وحی کا کیا معنی آتا ہے یہ سن لیجئے۔ وحی کا معنی آتا ہے ہلکا سا اشارہ کرنا۔ وحی جب آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی وحی آئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا اوحینا الیک، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا، اس سے پہلے ہم نے بھی جو ہے انبیاء کی طرف وحی کی ہے۔ وہ کون کون ہے؟ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے بعد آنے والے پورے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا وحی لاتے تھے کون لاتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور جبرائیل کا جو صفت ہے وہ امین ہے۔ جبرائیل بڑے طاقتور، ایسے طاقتور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ ایسے دیکھا 600 پر ہیں، اللہ اکبر، کتنے پر؟ 600 پر۔ ایک پر کھولے تو ادھر آسمان تک کا پورا کنارہ چھپ جاتا، اللہ اکبر، اور ایک پر کھولے تو وہ آسمان کا پورا کنارہ چھپ جاتا۔ ہمیں پریاں بول کے ہنستے رہتے ہیں، پری کا کیا بھی وجود نہیں ہے، پری جھوٹ ہے، خیال ہے، یہ فرشتوں کا اپنا وجود ہے۔ کیسے تھے جبرائیل امین؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، دیکھو شیعہ ایک بات بتاتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں نا رافضیاں، انہوں ایک بات بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ علی کی صورت بھی رسول اللہ کی صورت ملتی جلتی تھی، اللہ تعالیٰ علی کے پاس بھیجا تو بھٹک کو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پاس چلے گئے۔ وہی کس کے پاس بھیجا؟ علی کے پاس بھیجا، وہ جبرائیل بھٹک کو کہاں چلے گئے؟ نبی کے پاس چلے گئے۔ مگر سمجھتا ہوں یہ قرآن پہ حملہ ہے، جبرائیل کی امانت پر حملہ ہے۔ جبرائیل اگر خیانت کرنے والے ہوتے وہ کام کرتے نا، اللہ کیا بولتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ دیکھو کئی جگہ جبرائیل امین بولتے نا، اگر جبرائیل امین نہ ہوتے تو بھٹک کر جا سکتے تھے۔ کیا ہمت جبرائیل علیہ السلام کی امانت دار ہو کر خیانت کرنے کی۔ اور فرشتوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ شیعہ کا کہنا جھوٹ ہے، اور وہ یہی بولتے 40 پارے ہیں کہتے ہیں،
30 پارے ابھی 10 پارے کون کی 12واں امام لے کے آتا ہے، کہاں سے آتا معلوم؟ 30 پارے 600، 114 صورتیں 600، انہوں انگلیاں کرے ہوئے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہی بھیجتا تھا کون لے آتے تھے وہی؟ وہ جبریل علیہ السلام۔ اچھا جبریل لیول کی کیا دلیل ہے ہر ایک کے پاس؟ جبریل پورے نبیوں کے پاس لے گئے، بلکہ کیا دلیل آپ کے پاس، پروف کیا؟ کون سے واقعے سے استدلال کریں گے آپ؟ جبرائیل ہی لے گئے ہر ایک کے پاس وہی، اس کی دلیل دیکھیے، اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہے۔ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی آئی، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو لے کر تسلی دینے کے لیے ایک اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، پڑھے ہوں گے نام؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ اوریجنل اس وقت نصرانی تھے، انہوں بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ یہ دلیل نظر آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام ہر نبی کے پاس جاتے تھے وہی لے کر کے، تو جن جن کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مطلب نبیوں تک پہنچایا، وہ کام لے جانے والے کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ مگر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہی لانے والا دوسرا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے سن لیجئے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں، میرے سامنے جبرائیل بھی بیٹھ کو ہیں، آسمان سے ایک دروازہ کھلتا، اس میں سے فرشتہ آتا، آ کر بولتا سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں اللہ اتارا۔ کون لے کر آئے؟ دوسرا فرشتہ لے کر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جبرائیل بھی لاتے، کبھی کبھی دوسرے فرشتے بھی لاتے۔ اللہ کی نبی نے کہا یہ ایسا دروازہ ہے آج تک کبھی نہیں کھلا، وہ فرشتہ وہ اترتا اس دروازے سے، آگے نبی کے پاس آ کے سورہ فاتحہ کی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دے کر چلے آتا۔ برحال ہم آپ کے سامنے بتانا کیا چاہتے ہیں، مسجد الوحیین میں تو وہی کا معنی سمجھ جاؤ آپ، ایسا جو ہے ہم مناسبت پیدا کرتے ہیں۔ تو ہر نبی کے پاس وہی، کس کس کے پاس آئی وہی؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابیں دیں، کن کن کو دی؟ 4 کتابوں کا ذکر قرآن میں۔ کون کون وہ؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا دی؟ توریت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن۔ اور یہ بات جانتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ جتنے نبیوں کو کتابیں دیا پورا رمضان میں دیا، توریت بھی رمضان میں اتری ہے۔ حتیٰ کہ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث لاتے ہیں واصلہ بن اسقا کے، اس میں تاریخ کا بھی ذکر ہے، 24 کو 21 کو فلاں فلاں کو، پوری کتاب رمضان میں اترسی ہے۔ کون سی کتابیں؟ توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں اتارا کیوں؟ اب آپ لوگ اہل حدیث لوگ بولیں گے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہی بات زیادہ صحیح ہے، مگر ماشاءاللہ علماء کیا کیا لکھتے ہیں، دیکھو کوئی سی چیز چھوڑے نہیں، کوئی سی چیز بھی نہیں چھوڑے، ماشاءاللہ کیا کیا باریک باریک نقطے بتاتے معلوم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ایک بات بتانا کو، اہل حدیث مساجد میں اگر کوئی خطیب یا درس دینے والا اگر کوئی امام کا نام لے تو مولوی صاحب ہمارے سامنے امامہ کے نام سے بولو لوگوں، خالی صحابہ کا نام بولتے لوگ، یہ غلط بات ہے۔ یہ علماء کا نام لینے سے کوئی حرج نہیں، کیا بولے تو جو علماء اپنی زندگی قرآن حدیث کی تشریح کے لیے لگا ڈلے، اگر صحیح لکھ کر گئے تو نام لینے میں کیا ہے؟ بدعتی لوگ دوسرے لوگ غلط بول کے اعلیٰ حضرت یوسف پکار لیتے رہتے۔ اگر ہماری مساجد میں کوئی صحیح ہے عالم نام لیا تو ایسے ہوا۔ رمضان میں ایک جگہ تھے، ایک بوڑھا آدمی آ کو بولتا ہے صحابہ کے علاوہ کیا بھی نام لیون گو تم نا، مگر اس کی اصلاح ہم کہتے ہیں یہاں بھی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین کبھی خطبے میں درس میں ابن تیمیہ فلاں سلفی علماء کے صحیح علماء کے نام لے تو آپ علماء کو ٹوکو مت۔ آپ جیسے تاجر ہوتے ہیں، بزنس لائن کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، اس علمی لائن کے بارے میں عالم زیادہ جانتا، کون بھی اٹھ کو ان کو لقمہ نہیں دینا، یہ بے ادبی ہے۔ لہٰذا ابن تیمیہ ابن القیم یہ دونوں عالم، ان کے دونوں کے شاگرد علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ رمضان میں قرآن کیوں اترا بولے تو بندہ جب روحانی طور پر روزہ رکھ کے روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا، دور رہتا، قریب ہوتا۔ اللہ کے قریب جب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارا قرآن کو، جو ہے رمضان میں اتارا، نبیوں کے پاس وحی گئی۔ اچھا یہ قرآن جو آپ اٹھا کر پڑھتے نا، آج کل تو موبائل میں بھی قرآن ہے نہیں ہے، وہاں بھی قرآن رکھا ہے، لیکن ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آپ ہیں، قرآن یہ رہ کر موبائل میں قرآن پڑھنا آپ کا صحیح نہیں ہے، آج عادت بن گئی ہے۔
لوگوں کو قرآن کو حدیث نہیں لگاتے، مہینے مہینے گزر جاتے، قرآن موبائل میں سے پڑھتے۔ اب موبائل میں سے قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں علماء کے دور آئے، پھر علماء کی بات آئی۔ سعد بن ترک الخصلان سعودی عرب کے کبار علماء میں سے، انہوں بولتے فون سے قرآن پڑھ لے سکتے، وہاں رہ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کریں۔ اور مدینے کے ایک مشہور محدث ہیں عبد المحسن عباد، ان کے بیٹے ہیں عبد الرزاق البدر، دیکھو علماء کے نام آ رہے ہیں، انہوں بولتے ہیں نہیں پڑھنا۔ اچھا، فون میں سے قرآن کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب سفر میں ہوں، جہاں قرآن نہیں ہے اس وقت پڑھ لے سکتے، لیکن یہاں قرآن رہ کر یہاں موبائل میں قرآن پڑھنا اچھی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ایک جگہ کہتا ہے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم یہاں قرآن رہ کر موبائل میں سے قرآن پڑھتے تو قرآن کو چھوڑے سکا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ دعویٰ دائر کرنے والے کون؟ اللہ کے نبی۔ کس کے دربار میں؟ اللہ کے دربار۔ امت کے خلاف ایک دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف اگر دعویٰ دائر کر دیا تو کیا کریں گے ہم قیامت میں؟ دنیا میں پیسے لے کو چھٹ جاتے، قیامت میں کیا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ لوگ مطلب قرآن کو یہاں نہ ہو تو پڑھ لو۔ اور ایک بات بھی ہے، خواتین سے ایک چیز ہے، حالت حیض میں قرآن کو نہیں چھونا، سمجھتے نا آپ؟ مگر انہیں حالت حیض میں موبائل میں سے قرآن پڑھ لے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ کیا قرآن نہیں، وہ اپلیکیشن ہے۔ اس لیے حالت حیض میں کسی عورت کو جمعہ آ گیا، اپنے قرآن سے کہا یاد نہیں ہے، ہر عورت عالمہ حافظہ نہیں ہوتی، اگر انہیں موبائل میں سے قرآن پڑھ لے تو ماشاءاللہ۔ ایک جگہ رمضان میں ہم تھے تو آخری تاخراتی تھی، تو ہم نے اس میں ماشاءاللہ عورتوں کو یہ چیز بتائے، ایک عورت خوشی سے روتے ہوئے چیٹھی لکھتی مجھے، ماشاءاللہ کتنی اچھی ثواب والی بات بتائے نا آپ، نا آج تک کو عالم بھی یہ بات نہیں بتایا، حالت حیض میں اس میں جو قرآن ہوتا ہے وہ پڑھ لے سکتا ہے، اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، مگر اس میں اسے ہاتھ نہیں لگانا جو قرآن یہاں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال قرآن جب آپ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس قرآن کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی؟ بہت تکلیفیں، ایسی تکلیفیں میں سمجھتا ہوں اس تکلیف کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہم ہر آتی جاتی سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہم تک آنے کے لیے نبی کیا کیا تکلیف پڑے۔ اب دیکھو، میں درس کے شروع سے آپ کو اتنی ماشاءاللہ اللہ کے اتنی باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، علماء کے پاس جانا پڑتا، اب علماء خود آپ کے پاس آ رہے ہیں، لہذا جو بھی علماء باہر سے اندر سے مقامی جو بھی آتے ہیں ان کی قدر کریں آپ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری مطلب جماعت میں علماء کی بے قدری بہت ہو رہی ہے، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، ہوتے ہی حدیث نمبر انٹرنیٹ سے لے سب عالم سے بحث کرتا، کیسے بول دیجیے تمہیں؟ وہ نہیں کرنا چاہیے، علماء سے جھگڑو مت۔ اور یاد رکھو، کبھی بھی کوئی بھی عالم آتا نا، اگر آپ غلطی پکڑنے کی نیت سے بیٹھے تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ دیکھتے رہتے، چوہا بلی کو پکڑے سکا، مولوی صاحب کہاں غلطی کرتے ہیں، نماز ختم ہو کر وہاں بیٹھتا وہاں جا پکڑتا۔ عبد الرحیم بھائی بھی اس واقعے کے مطلب کیا ہے، ایک گواہ ہیں۔ یہاں حیدرآباد کی ایک مسجد میں ایک جگہ خطبہ دیے، میں بیٹھا ہوں مصلی پہ، ایک آدمی آگے بولتا ہے، کیا بولس تمہیں خطبے میں؟ روڑی سمجھے کیسا ہے، کیا بولس تمہیں؟ نبی کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیا بولے؟ اور ایک ایسا لفظ تھا، تو لفظ صحیح بولا تھا میں، حالانکہ انہیں غلط بول رہا ہے۔ میں بولا ٹھیک ہے، اگر آپ غلط بولتے ہیں تو میں جا کے اپنی ریکارڈنگ سن لیتا ہوں، ریکارڈنگ سنیں تو میں صحیح ہوں، انہیں غلط ہے۔ بعد میں اس مسجد کے سارے ذمہ دار مجھے بولے، نہیں انہیں ذرا کھرک دماغ کا چنے، کیا بولتے سر دیوانہ کو سال ہی میں تو جھگڑتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک شاگرد تھے، انہوں خالی جو ہے لڑتے تھے، بحث کرتے تھے، علماء بولتے وہ بحث کرنے والا شاگرد ابن عباس کے علم سے محروم ہو گیا، لہٰذا کبھی بھی بحث کرنے، غلطیاں پکڑنے، کیسا بولتا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، علماء کا جب بھی نام لیتا نا عزت سے لینا، بڑا آتا سو خطبہ دیتا سو انہیں، یہ عالم جب یہ عالم بنتا نا مدرسے میں کیا کیا تکلیف پڑتا، کبھی احساس ہے آپ کو؟ کیا کیا محبتوں کو قربان کر کے کیسا کھانا کھاتا، کبھی دیکھے؟ بحث کرنا بہت آسان ہے، نکالنا بہت آسان ہے، اور تکلیف دینا بہت آسان ہے، مگر یہ عالم بننا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ قرآن جو ہمارے پاس آنا ہے، اس میں اللہ کے نبی کا احسان بھی ہمارے اوپر بہت ہے، اور دوسرا احسان حضرات صحابہ کا۔ انشاءاللہ 9:30 تک ہم اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن وحی کی شکل میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت طاری ہوتی تھی، کبھی آپ جانتے ہیں کیا کیا حالت طاری ہوتی؟ پہلی مرتبہ غار حرا میں کرنٹ بھی نہیں، UPS بھی نہیں،
دن کا ٹائم تھا رات کا ٹائم تھا نہیں معلوم، جبرائیل آ گئے، آ کر بولے اقرا۔ اللہ کے نہیں بولتے مجھے پڑھنے نہیں آتا، اور اللہ کے نبی جانتے امی تھے۔ امی کا مطلب کیا؟ پڑھنا بھی آتا نہیں، لکھنا بھی آتا نہیں۔ تم کیسے تھے؟ اور آپ کا امی ہونا معجزہ تھا، یہ مت سمجھو اللہ کے نبی ان پڑھ تھے کر کو، امی تھے، لیکن آپ کمال یہ تھا آپ امی تھے۔ آپ امی رہ کر ماشاءاللہ تعلیم کا ایسا انقلاب برپا کرے، دنیا کے بڑے بڑے ڈگریاں لگنے والا بھی وہ تعلیم انقلاب برپا نہیں کر سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا تھا۔ پڑھو بولے نہیں آتا، دوسری مرتبہ پڑھو بولے نہیں آتا، تیسری مرتبہ پڑھو معلوم نہ حدیث نہیں آتا۔ آخر میں کیا کرے؟ جبرائیل علیہ السلام دال کو دبائے، کسے؟ نبی کو۔ وہ کئی کو دبائے نہیں معلوم۔ وہ وحشت تھی، ایک طرف نور سے پیدا ہوا سو انسان مخلوق، اور ایک جو ہے نطفے سے پیدا ہوا۔ یہاں دیکھو جبرائیل علیہ السلام نور سے پیدا ہوئے، اور امت کے بدعت طبقے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی بھی نور سے پیدا ہوئے بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اللہ کی نبی نور سے پیدا ہوئے ہوتے تو جبرائیل کو دیکھ کر نہیں گھبرانا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے انہیں بھی نور سے پیدا ہوا، بھی ہمیں کہیں ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ اگر جنات کو رسول بنا کے بھیجتا ہے، بولتے ہیں ہمارے اس کا نہیں ہے نا، چلے جاؤ۔ تو 3 مرتبہ ڈال کے دبائے، اس کے بعد اللہ کے نہیں پڑھے اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب تاج نبوت رکھا گیا، آپ کی کیا حالت؟ گھبرائے، ڈر گئے۔ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے بخار آ گیا ہے، میں کہاں کی ڈر کو مر جاتا ہوں سکا ہے معمولی انداز سے بولے تو۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی نا، وہ الفاظ تو ماشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ خدیجہ جیسے غمخوار بیوی بنی، ہر بیوی کو خدیجہ کی طرح ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے خالی عورتیں مسائل پیدا کرتے ہیں، نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی اسی لیے بولے میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ اللہ اکبر۔ کیا بولے؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ایک لفظ بولے کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو بیوی شوہر کے بارے میں جو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، وہ سرٹیفکیٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے آپ کو۔ بولے اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے جملے میں ماشاءاللہ پورا ٹھنڈا ہو گیا، کول ہو گیا اللہ کے نبی۔ اس کے بعد آپ کے اخلاق کا جو ہے تذکرہ ہوا۔ بولے آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، فلاں فلاں۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب پہلی وحی کے بعد گھبرائے تو یہ مطلب تسلی دینے کا انداز دیکھو کیسا ہے۔ اتنا دینے کے بعد کہا ذرا مجھے بھر کوڑا کو سلا جلتی ہیں کیا؟ پہلی وحی سے گھبرائے سوئی، پہلی 5 آیتیں آئیں، آپ کو ذمہ داری کا احساس اتنا ہے میں کیا کروں گا کیا ہوگا، بھر کر اڑ کو سو گئے۔ اللہ اکبر۔ بھڑ کر ہو کر سو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ماشاءاللہ کیسے پیارے انداز میں بات کرتا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ کبھی بولتا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ یہ آرام کا وقت نہیں ہے۔ سورہ علق اتری تو آپ نبی تھے، سورہ مدثر اترا آپ رسول بن گئے۔ اٹھو، ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، آپ خود توحید پرست بنو، بتوں کی گندگی اپنے دل میں کرو۔ بہرحال وحی کا آغاز ہو گیا۔ وحی کا آغاز ہوا تو تقریباً 3 مہینے تک شاید وحی نہیں آئی آسمان سے، سمجھتے نا؟ کئی کو وحی نہیں آئی تاکہ وہ سبق یاد کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتا تھا، اللہ کے نبی ذرا جلدی جلدی پڑھتے تھے، کہاں سبق بھول جاؤں گا، بلکہ اللہ بولتا ہے لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ اللہ کی نبی ہم آپ پر جو وحی کرتے ہیں نا، جلدی جلدی کرو نہ کو آپ کو، اس لیے کہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں دعا سکھائی گئی رب زدنی علما، اے اللہ تو مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ علماء بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی بھی چیز میں اضافے کا نہیں سکھایا سوائے علم کے۔ رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ تو اس طریقے سے پہلی وحی آئی، دوسری وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کے مراحل بتائیں۔ سب سے پہلے وحی جو آتی تھی، نبوت کے جو مراحل عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائے، سب سے پہلے جو یہ آتا تھا، اللہ کے نبی خواب دیکھتے تھے رات میں، اور وہ صبح میں خواب صحیح ہو جاتا تھا۔ اور نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا وحی آتی تھی تو کیا کیا تکلیف ہوتی تھی؟ وحی آتی، جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں آئے۔ کبھی کیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو دہیہ قلبی کی شکل میں بھیجتا رہا، جانتے ہیں نا دہیہ قلبی؟ اچھا دہیہ قلبی کی شکل میں کیوں بھیجا؟ بعض علماء بتاتے ہیں کہ وہ صحابہ میں بہت خوبصورت تھے، اسی لیے بھیجا، دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ وہ جبرائیل کی حدیث میں آتا ہے،
آ کر پورا بات کر کو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کون آئے سو یہ؟ بولے تمہارے پاس جبرائیل تمہارا دین سکھانے کے لیے. ایسا کبھی ایسے بھی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے ازواج مطہرات کو سلام بھیجتا تھا. حضرت خدیجہ کو سلام آیا, عائشہ کو سلام آیا. جب عائشہ کو سلام آیا تو کہا ٹھیک ہے میں سلام کا جواب بھی دیا. ماشاءاللہ آسمان سے سلام آنا بولا تو کیا معمولی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک مرتبہ وحی کے علاوہ دوسرے موقع پر بھی آئے. وہ کب؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. جبرائیل آ کر بولے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے آپ رجوع کر لینا. کہتے کس سے؟ حفصہ سے. ان کے اندر دو صفت ہیں, وہ نماز بھی زیادہ پڑھتے روزہ بھی زیادہ رکھتے. آسمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش والا نبی کے بیویوں کی ماشاءاللہ صفات کی تعریف کرتا ہے. فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ. سمجھ میں آیا؟ کبھی جبرائیل آتے, جبرائیل کی جگہ کون آتے انسانی شکل میں؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آتے تھے. ایک تو دو ہوا. اچھا وحی کی شکلیں کیا کیا ہوتی؟ دیکھو اللہ اکبر. کبھی وحی آتی تو گھنٹی کی آواز آتی. روایتوں میں آیا سلسلۃ الجرس, گھنٹی کی آواز آتی. اور کبھی کیا ہوتا وہی آئی تو وہ دویٌ کا دوی النحل, شہد کی مکھی آواز کرے تو ایسی آتی آواز. مکھی کی شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ اس طرح سمجھ میں آ گیا نا, گھنٹی کی آواز. اور کبھی شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ. اور کبھی اللہ کے نبی کے پاس وہی آتی تو کیا ہوتا بات کرے جیسا ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک صحابیہ ہیں, ان کے شوہر تھے جن کا نام تھا اوس. کیا ہے کبھی اپنی بیوی کو دیکھ کے بول ڈالے انہوں تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. ماں کا مذاق ہو گیا نا. اب وہ بڈھے تھے دونوں بھی. اب اس کے بعد کیا ہے وہ جب ویسا بولے تو کیا ہوتا طلاق واقع ہو جاتا تھا. حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے شوہر مجھے بول ڈالے تو میرے بیوی کے تو میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اللہ کے نبی بولے یہ اسلام کے بعد کا پہلا واقعہ, ذرا انتظار کرو. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خولہ باہر بیٹھ گئیں, میں بھی باہر ہوں, کمرے میں دیکھتی ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ کون کی بات کرنے کی آواز آ رہی. وہی آئی سو وہی اتری. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. 28واں پارے کا شروع کی آیتیں یہ. اللہ تعالیٰ سن لیا اس عورت کی آواز کو, اے نبی جو عورت تمہارے سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات سن لیا. اس کے بعد ماشاءاللہ اس کا حل اتارا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی تو کیا حالت ہوتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر وحی کی شدت سے پسینہ آ جاتا تھا. یہ سی میں بیٹھ کسی کو پسینہ آتا ہے لیکن آتا تھا, پورا پسینہ آ جاتا. اللہ اکبر. کیا کیا حالات ہوتے دیکھو. وہی آتی تو کیسے برداشت کرتے. آپ نے سورہ علق کے موقع پر ویسے برداشت کیا. کبھی کیا ہوتا بات کرے جیسا ہوتا. اور وہی کی شدت کیسی معلوم, اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. صحابہ کا واقعہ لمبا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا جہاد میں جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے نہیں ہو سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین آیت اتری. بیٹھنے والے نہیں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. کیا جذبہ تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اندر. انہوں بولے یا رسول اللہ بیٹھنے والے نہیں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے, میرے اندھے کا کیا ہوگا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, جب یہ آیت اتری مجاہدین جانے والے بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے, تو اس موقع پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ران کے نیچے ہے. کس کا ہاتھ؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہاتھ. وہی نازل ہو رہی کس کے ران کے نیچے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے. بولتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہی کی شدت ایسی تھی آسمان سے آئی, اللہ کے نبی پر ایسا مشکل طاری ہوتی, میرا ہاتھ پورا چورا چورا ہو گیا, پورا ہاتھ ریزہ ریزہ ہو گیا میرا. وہی ختم ہوئی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی ہاتھ نکالا پورا ہاتھ ریزہ ریزہ ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زید ادھر لاؤ ہاتھ. آپ نے پڑھ کے بھوکا, اپنا مبارک تھوک لگایا, بولتے ہاتھ ماشاءاللہ پہلے سے اچھا ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک صحابی کے ہاتھ پر ایک آیت کے موقع پر اتنا اثر ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک کیسے برداشت کیے ہوں گے؟
اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے نا کہاں، پہاڑ پر ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی سے۔ وہ دل کیا رہا ہوگا جس دل پر قرآن 23 سال تک اترا ہے۔ ہمیں قرآن کی تعریف کرتے علماء بولتے آسمان سے اترا ہے، قرآن کی تعریف کرتے وقت یہ بات بولنا، قرآن وہ کلام ہے اللہ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پر اتارا، یہ لفظ بولنا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تمہارے دل پر اترا۔ اچھا، اللہ کے نبی کا دل کیسے تھا؟ بڑا پاکیزہ دل۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے انسانوں کا دل دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پاکیزہ کا دل پا گیا تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایسا دل کسی کے سینے میں نہیں آ سکتا۔ آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ دیکھو وہ دل کی بات آتی ہے، وہ دل کیسے تھا؟ اللہ اکبر، 23 سال تک آسمان سے آنے والی وحی کو برداشت کرنا معمولی ہے؟ دل کیسے تھا؟ وہ بولتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی کے دل کے بعد سب سے بہترین دل صحابہ کا دل، اور ویسے دل قیامت تک کسی کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں آپ سے بولتا ہوں، اگر آپ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، نجات پانے والی جماعت کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ منہج صحابہ پہ ہیں، آپ کا دل بھی صحابہ کے دل کی طرح ہونا۔ کہاں ہے آج ہمارے دلوں کا حال؟ ہم سینے پہ ہاتھ بن لیے اور جو ہے کیا کر لیے، اس کے بعد پیر سے پیر ملا لیے، زور سے آمین بھی بول لیے، انگلی بھی ہلا لیے، مگر وہ سلف کا دل ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ دل پیدا کرو صحابہ کا، جو ابو بکر کا تھا، جو عمر کا تھا، جو سمیہ کا تھا، وہ دل لاؤ۔ وہ دل پیدا کرنے کے بعد بولو اپنے آپ کو سلفی ہوں، میں سلفی منت پر ہوں، تب میں آپ کو سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں۔ دل خوارج کا رکھ لے کے آپ جو ہے وہ جو ہے مطلب اس کے بعد اپنے آپ کو سلفی بولا تو نہیں مانتی دنیا۔ اچھا، وہ دل کیسا تھا؟ دیکھو کیسا تھا دل۔ بائی پاس سرجری دیکھتے ہیں کسی کا سینہ چاک کرتے نا، آج کل تو ریزر سے کرتے شاید، میں پرانے لوگوں کو دیکھا ہوں، ایک پرانے عالم دین تھے، حج کرنے آئے، احرام موڑ لے کو ہیں، کھولے تو اللہ اکبر یہاں سے لے تک یہاں تک ہے بائی پاس سرجری، تقریباً 90 کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ اللہ کے نبی کا دل ویسے تھا۔ 2 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، کہاں کہاں؟ ایک مرتبہ تو وہ حلیمہ کے ہاں دودھ پی رہے تھے، بنو سعد و قبیلہ تھا، جب 2 فرشتے آ کو سینہ چاک کر کو، آپریشن کیسے ہو رہا دیکھو، منٹوں میں سینہ چاک کرے، سونے کے تشمے رکھے، زمزم کے پانی سے دھوئے، ماشاءاللہ کیا آپریشن ہے یہ، کیا ہے، دھوئے۔ جیسے ہی وہ سینہ کھولے نا، وہ حلیمہ کے 2 بچے تھے، بھاگ کو جا کے بولے ارے کون کیا آیا، کون کیا آیا ہوا، انہوں جا کے بولنے تک یہ کارروائی مکمل۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے نا، بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق شطر ہوا تھا میں نے دیکھا ہو، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہوا، کیسے دھوئے کرے، کس میں رکھے؟ سونے کے تشمے، کس سے پاک کرے؟ زمزم سے پاک کرے۔ زمزم کیا پانیوں کا سردار، کیا بھی میل کچیل شیطانی وسوسے پورا نکال دیا گیا۔ سونے کے تشمے رکھ کر آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق پانیوں کے سردار سے دھونا وہ تو معمولی ہے۔ اللہ، ایک مرتبہ ہو گیا وہ دل کی کیفیت۔ دوسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا رہے تھے نا، آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی، ہمیں اب تک سے نا 2 چیزیں کر دوں، کیا کیا؟ شراب بھی اور کیا؟ دودھ، شہد بھی تھا وہاں، بخاری کی روایت میں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ دیکھو آج کیا کیا رکھے؟ 3 چیزیں، شراب بھی، شہد بھی اور کیا؟ دودھ۔ آپ نے دودھ اٹھایا تو کہا آپ نیچرل ہیں، آپ اگر آپ شراب اٹھا لیتے نا، آپ کے بعد پوری امت پہ جو آپ کے اوپر گناہ ہوتا اس۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، سونے کے تشمے رکھ کر زمزم کے پانی سے دھو کر ماشاءاللہ کیا گیا۔ یہ سب تیاری ہے اوپر جانے کے واسطے۔ کہیں بڑی جگہ انٹرویو ہے تو کٹنگ کر لے کے پورا وہ ٹائی لگا لے کے فرش ڈال لے کے جاتے نا، اللہ سے بات کرنا ہے، روحانی طور پر آپ کو اس سفر سے پہلے تیار کیا گیا۔ کس سے بات کرنا ہے؟ اللہ سے بات کرنا ہے۔ رات کے حصے میں 7 آسمانوں تک جانا ہے، جنت کے مناظر دیکھنا ہے، جہنم کے مناظر دیکھنا ہے، اور نماز فجر سے پہلے مکے کو آنا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جس دل کو 2 مرتبہ سونے کے تشمے رکھ کر جو ہے زمزم سے دھویا گیا، اس کی دل کی پاکیزگی کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے آپ کا دل۔
آپ کا دل اتنا طور پر روحانی مضبوط تھا، آسمان سے آنے والی وہی ماشاءاللہ 23 سال تک اس کو برداشت کرتی رہی. اللہ اکبر. جب آیتیں اترتی اللہ کی نہیں بولتے. دیکھو یہ قرآن کے آیتوں میں جو ترتیب ہے نا وہ اللہ کی نبی کی ہے. علم ترى کیف فعل اصحاب الفیل علم یجعل، اللہ کے نہیں بولتے ذعوا آیت کذا فی آیت کذا، یہ آیت وہاں رکھو وہاں رکھو. اور صحابہ کرام کیسے قرآن جب وحی کی شکل میں آیا، حضرت صحابہ کرام ہر ایک کے اپنے پاس قرآن رکھے تھے، اور چمڑوں پر پرنٹ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کرنٹ بھی نہیں، یو پی ایس بھی نہیں، کیسا لکھے رہیں گے صحابہ کرام؟ چپڑوں پر، کپڑوں پر، پتھروں پر پورا قرآن لکھا ہوا. اللہ بولتا ہے ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسے حفاظت کرا؟ دیکھو اس قرآن کی حفاظت کا سب سے پہلا جو سینہ تھا وہ جبرائیل کا سینہ تھا. اس قرآن کی حفاظت کا جو دوسرا سینہ تھا وہ کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پورا قرآن چمڑوں پر، پتھروں پر، کپڑوں پر کانگی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کیا رہے گا؟ ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر کے دور میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت عمر آ کو بولے یہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حفاظ تھے پورے، یہ مجھے کہاں تو ڈر ہوتا قرآن کہاں ضائع ہو جاتا. کہ کس کی دور اندیشی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی. ابو بکر کو آ بولے تو ابو بکر بولے اللہ مجھے نہیں ہوتا کام، یہ ڈر رہے ہیں. ابو بکر عمر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ ہوتا، باتیں کر رہے ہیں، نہیں ہوتا. ابو بکر بولے شاید عمر رضی اللہ عنہ کو چلو قرآن جمع کریں گے. حضرت عمر بولتے نہیں. بعد میں ابو بکر سمجھائے انہیں وہ کہ بولے. دونوں وہ کے ہونے کے بعد زید بن ثابت کو بلائے جو وہی لکھتے تھے. اللہ کے نبی جب آسمان سے وہی آتی تھی وہی لکھتے تھے. کون؟ زید بن ثابت. اور کئی صحابہ تھے، اس میں آپ کے معاویہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ. تو جب بولا زید ثابت کو، زید ثابت آج بولے اے ابو بکر عمر، قرآن کو جمع کرنا اتنا مشکل ہے میرے لیے، اگر ایک جگہ سے ایک پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دو، بولو یہ کام کر دو، میں قرآن جمع کرتا نہیں. اتنا مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا. یاد رکھو اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے صحابہ کو کیا بنایا؟ مطلب وسیلہ بنایا. ہم صحابہ کیسے ہم چکا سکتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ کتنے باری بولو نہیں ہو. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم صحابہ کے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو یا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. احسان ہے. قرآن جب بھی ہاتھ میں اٹھاتے نا حضرت نبی کے احسان کو یاد کرو. جب قرآن ہاتھ میں اٹھاتے حضرات صحابہ کرام کی تکلیف کو یاد کرو. کیا کیا تکلیفیں تھیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حال ایسے ہوتا ایک آیت جمع کر لیتا میں، کیا کیسے بولے تو لے لیتے پیپر میں کس میں بھی، لیکن اسے بولتے پڑھو، تمہیں اورل تمہیں پڑھے تو جو لکھیں برابر کیا ہونا، ایکول رہنا، اگر ذرہ بھی یہ رہا تو چھوڑا دے. اللہ اکبر. زید بن ثابت سے کئی صحابہ سے ماشاءاللہ یہ قرآن بنا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہر صحابی کے پاس اپنا اپنا قرآن تھا، رکھے تھے. عائشہ کے پاس تھا، ابی ابن کعب کے پاس تھا. حضرت عمر کا دور گزرا، اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت ابو بکر کتنے سال خلیفہ رہے؟ 2.5 سال. حضرت عمر کتنے سال؟ 10 سال. حضرت عثمان 13 سال. سب سے بڑھ کے حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت شیخ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے. وہ آرمینیا اور آذربائیجان ایک علاقہ ہے ایران کی طرف، وہاں تھے. انہوں اسلام پھیل رہا تھا نا، اسلام پھیل چکا تھا، ایران سب چلے حضرت عمر کے زمانے میں اور فتوحات ہو رہے تھے. تو وہاں سے آ کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اے عثمان، ایسا ہے قرآن کا اختلاف بڑھ رہا ہے. 7 لہجوں میں اترا تھا نا قرآن، سمجھتے نا، 7 لہجوں میں اترا تھا. ان 7 لہجوں کو لے کر آج کیا ہو رہا ہے؟ میں اختلاف ہو رہا ہے. آج بھی دیکھو امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، ان کو لے کر ہم لڑ لگ رہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، اپنا آپ خاص طور پر بولتا ہوں اہل حدیثوں کو، امام ابو حنیفہ کا نام آیا تو کراہت کی صورت نہیں بنانا کون بھی. امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم دین تھے، فقیہ تھے. غلطی ہوئی مگر ان کا نام لے تو ہمیں کراہت کی زبان سے، ان کو حریصہ نہیں معلوم تھے انہیں نہیں بولنا چاہیے. بہت بڑے عالم دین تھے. امام مالک رحمہ اللہ بولتے ابو حنیفہ کی شان تو یہ ہے اگر انہیں چاہے تو مسجد نبوی کے ستون کو سونے کا بنا سکتے ماشاءاللہ، اتنی ان کی صلاحیت تھی. تو وہ آذربائیجان سے آ کے بولے لڑ رہے ہیں حضرت صحابہ کرام. تو حضرت عثمان نے 2 احسان کیے. کیا 2 احسان کیے؟ ایک تو یہ کیا کہ جتنے 6 لہجے تھے جن کو رکھ کر اختلاف ہو رہا تھا سب کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد ایک لہجہ جو ہم پڑھنا وہ قریش کا لہجہ ہو، جو ہم لہجہ پڑھیں وہ کس کا ہو؟ قریش کا لہجہ. اور آپ نے قرآن لکھنے والوں سے کہا کہ قریش کی زبان میں لکھنا. ماشاءاللہ کتنے نسخے بنائے گئے. آپ کتاب کو دینا کیا کرتا، انہیں کتنے ہونا 100 ڈال کے یو کے کرا تو فوراً پرنٹ ہو جاتی. کیسا کرے ہوں گے، انک بھی نہیں، پین بھی نہیں، کیسا لکھے ہوں گے. حضرت عثمان کے زمانے میں وہ قرآن
کتنے 7 یا 8 نسخے بنائے، اللہ اکبر۔ اچھا، وہ بنانے سے پہلے کا ایک مرحلہ چھوٹا، وہ کیا ہے، حضرت عثمان نے قرآن کی جتنی کاپیاں بنائیں وہ بنانے کے واسطے حضرت ابو بکر کے پاس سے وہ قرآن حضرت عثمان کے پاس گیا، عثمان حضرت ابو بکر کے پاس سے عمر کے، اور عمر کیا کرے، حضرت حفصہ کے پاس دیا لیتے، بیٹی عمر کو، حفصہ کون، حضرت عمر کی بیٹی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ام المومنین حضرت عائشہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، حفصہ سے کہا وہ قرآن لاؤ، قرآن لا کے اس کے 7-8 نسخے بنا کے ماشاءاللہ جہاں جہاں مسلم ممالک تھے پورے کرتا، امانت داری دیکھ عثمان کی کیسی ہے، حضرت عثمان نے حفصہ کے پاس سے جو نسخہ تھا ماشاءاللہ واپس بھی کیا۔ یہ شیعہ رافضیہ بولتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے، کیا بولتے ہیں معلوم ہے، عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کو جمع کرے نا، اس میں حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آیت آگے نکل دلے انہوں، جبرائیل کی امانت پر بھی حملہ کرے، حضرت عثمان پر بھی حملہ کرے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ مسجد الوحیین کا تو وہی اس کا معنی ہے۔ وحیین کا معنی کیا، قرآن و حدیث، اللہ کے نبی پر وحی کیسے آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ہاتھ سے تکلیفیں پڑھی، صحابہ کرام نے بھی کافی تکلیفیں پڑھی، جب بھی قرآن اٹھاتا ہے کس پر درود بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب بھی قرآن پڑھ کر ختم ہوتا بولنا، اے اللہ صحابہ کو جزائے خیر دے تو، پورے مسلمانوں کی طرف جزائے خیر دے تو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کی حفاظت کے لیے پیدا نہ کرتا، قرآن ہم تک پہنچتا نہیں پہنچا۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحی کے جو معنی بتائے گئے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو، صحابہ کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی نبی کا نام آتا کیا پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ تو ٹینشن دور ہوتا، اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا جنت کے لیے میپ اسے درود، آپ نے کہا جو بندہ درود نہیں پڑھتا جنت تک پہنچ نہیں سکتا۔ دنیا میں میپ ڈال کے چلے سکتے آپ کہاں بھی، چار مینار ادھر ادھر، مگر جنت کے لیے میپ ہے درود، اگر آپ درود نہیں پڑھے یاد رکھو جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، درود پڑھنے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں امت میں افراط و تفریط ہے، وہ بدعتیاں جب چاہے پڑھتے رہتے، ہم لوگوں سے بہت کوتاہی کرتے ہیں، نہیں وہ درود نہیں پڑھنا ہو۔ میں سمجھتا ہوں سلفیوں میں، اہل حدیث مسجد وغیرہ میں درود اہتمام بہت کم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اگر وہ درود نہ پڑھے تو بخیل ہے۔ درود کا اہتمام کیجئے، صبح شام کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اس میں ابراہیم کا ذکر آیا، کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ابراہیم دعا کرے تھے نبی آنا بلکہ اس لیے، اور ابراہیم کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے خاندان سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابراہیم کو صرف ذوالقعدہ ذوالحجہ تک یاد نہیں کرتا، ہر مومن کب یاد کرتا، تشہد میں یاد کرتا، کیا بول کر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اگر ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح علماء سے علم نافع لینے اور عمل صالح لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علماء کے مجلس میں جب بیٹھتے ہیں اچھی نیت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہماری یہ بھی دعا ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت یافتہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین وفات کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بال بال مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے صبر حاصل، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر چل کر جو ہے ہمیں نقش قدم پر چل کے زندگی گزار توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔